آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے جو آج کے اس مقابلے کے آخری جو پارٹیسپینٹ ہیں میں ان کو اناؤنس کرنے لگا ہوں۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں 5 امیدواروں نے حصہ لیا۔ اب 5 امیدوار انشاءاللہ بھی حاضر ہوں گے، وہ تقریر کریں گے اور ان میں سے پھر ٹاپ 3 جو ہوں گے نا ان کو اناؤنس کیا جائے گا۔ وہ جو ٹاپ 3 ہوں گے وہ ہمارے اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے، اور اگلے مرحلے میں جو ٹاپ 3 کا مقابلہ ہوگا ان کے درمیان جو مقابلہ ہوگا اس میں سے ایک جو مقابلہ جیتیں گے انشاءاللہ ان کو انعام بھی دیا جائے گا، اور یقیناً یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہوگا انشاءاللہ کہ وہ اس مقابلے کو جیت کر جائیں گے۔ میں گزارش کروں گا آج کے مقابلے کے آخری امیدوار محمد عاقب گل کہ وہ تشریف لائیں اور اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریر کریں۔ نحمده ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بہت زیادہ سنا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں حدیثوں کو بھول جایا کرتا تھا۔ ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر خدمت ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی حدیثیں بہت زیادہ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ اس موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تم خمیر گاؤ زبان کھاؤ، اے ابو ہریرہ تم خمیر آب ریشم استعمال کرو، یا اے ابو ہریرہ تم کسی ڈاکٹر کی جانب رجوع کرو، بلکہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب ست رداءک، یعنی اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر پھیلا دی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر پھیلانے کے حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ اسی لیے تو دیا تھا کہ اے ابو ہریرہ آج میں تمہیں جو دوں گا وہ اتنا ہوگا کہ تمہارے دامن میں نہ آ سکے گا، تمہاری مٹھیوں میں نہ آ سکے گا، تمہاری جھولی میں نہ سما سکے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر کو پھیلایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو ملا کر اس چادر مبارک میں انڈیل دیے اور فرمایا با علی صدرک یا ابا ہریرہ، یعنی اے ابو ہریرہ تم اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ چادر اپنے سینے سے لگائی تو میں نے اپنے سینے کے اندر وہ انقلاب برپا ہوا پایا کہ ما نسیت بعد شیئا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس روز سے لے کر آج تک میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث نہ بھولا، ایک لفظ نہ بھولا، انداز بیان نہ بھولا، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشو و فراز تک نہ بھولا۔ عزیزان گرامی، آقا کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں خزانہ علم عطا فرما رہے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام وہاں پر آقا کریم علیہ السلام اس موقع پر آپ کو قوت حافظہ بھی عطا فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت و عطیات کا انداز بھی تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا با اختیار بنا دیا ہے۔ آپ کی مبارک عطا کا انداز بھی تو دیکھیں کہ آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے مبارک ہاتھوں میں بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں بھی بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن قربان جائیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی عطائیں وہ ہیں کہ سبحان اللہ۔ اب اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہتے کہ آقا نہ آپ کے مبارک ہاتھ میں کچھ ہے، آقا نہ میری چادر میں کچھ نظر آیا، لیکن میں سینے سے کیا لگاؤں؟ لیکن قربان جائیے حضرت ابو ہریرہ کیوں نہیں کہتے؟ اسی وجہ سے تو نہیں کہتے کہ آقا کریم علیہ السلام کی عطاؤں کے لیے کسی چیز کا بظاہر نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ظاہری طور پر چیزوں کو تقسیم فرماتے ہیں تو وہاں باطنی طور پر بھی چیزوں کو تقسیم فرماتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کسی جگہ کسی موقع پر ٹوٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیتے ہیں تو کسی جگہ نکلی ہوئی آنکھ کو لگا دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کسی موقع پر درخت کی شاخ کو، لکڑی کی شاخ کو تھما کر اسے ٹارچ میں تبدیل فرما دیتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام کسی موقع پر کھارے پانی کو آب شیریں بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم بھی کہا کرتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا اختیارات اور تصرفات عطا فرما دیے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام مالک کل ہیں، آقا کریم علیہ السلام اختیارات کے کل ہیں۔ ناظرین گرامی صلی اللہ علیہ وسلم وما علیہ الا البلاغ۔
چیزیں کنٹینیو جی صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اختیارات و تصرفات عطا فرما دیے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام مختار کل ہیں. آقا کریم علیہ السلام ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں، کہیں چاند پر قدرت رکھتے ہیں تو کہیں ستاروں پر قدرت رکھتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام گویا کہ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں. عزیزان گرامی، آقا کریم علیہ السلام کے اختیارات کا عالم یہ ہے کہ جب بریلی کے کلندر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت آپ کے اختیارات کو دیکھتے ہیں تو پھر کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیے تو اختیارات بھی کلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دیا تو وہ علم بھی کلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن دیا تو وہ حسن بھی کلی. گویا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں اور آپ مالک و مختار اور کل ہیں. عزیزان گرامی، اس موقع پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وجد میں آتے ہیں اور کیا خوب کہتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے. اور آقا کریم علیہ السلام کے کل کے فلسفے کو سمجھاتے ہیں تو پھر یوں کہتے ہیں کہ اصالت کل، امامت کل، ولایت کل، حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے پر قدرت و اختیار دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کا علم رکھتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد عاقب گل جو بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. ظاہر بات ہے کہ کچھ ہیزیٹیشنز بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ماحول جیسا بھی ہو، جتنا پریشر ہو اس کو ایک لمٹ سے نیچے نہیں آنے دیتے، ایک لائن سے نیچے نہیں آنے دیتے اور اس حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. اور کچھ احباب ظاہر بات ہے کہ وہ اتنی شاید قوت مدافعت نہیں ہوتی کہ وہ ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال سکیں. مختلف کیفیات ہوتی ہیں، اسی کو مقابلہ کہتے ہیں. یہی پتہ لگتا ہے کہ اب آپ نے اپنی کن جہتوں پر آپ نے مزید محنت کرنی ہے. میں چاہوں گا قبلہ شیخ سعد سلیم صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے ان کی پرفارمنس کے حوالے سے. ماشاء اللہ، سب سے قابل تعریف اور قابل دید بات یہ ہے کہ انہوں نے اعتماد سے اپنی گفتگو کو مکمل کیا ہے. اور ایک بات بس یاد رکھیں کہ جب آپ کو کوئی منصب ملے اور اس پہ آپ تکلم کر رہے ہوں تو آپ یہ ڈیزرو کرتے ہیں، تبھی آپ یہ کھڑے ہیں، تبھی آپ یہاں کھڑے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. جب آپ یہ سوچیں گے نا تو آپ کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا، اعتماد بحال ہو جائے گا کہ میں یہاں آیا ہوں، اس منصب پہ کھڑا ہوں، کچھ تو مجھے آتا ہے جبھی تو آیا ہوں. واہ، اب تیاری بھی کی. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں، وہ ہنٹس ہیں کہ اس سے آپ کا اعتماد بحال ہوگا. یہ میں اس لیے عرض کروں. اعتماد میں کچھ کمی رہ گئی، نروس ہو رہے تھے یا آپ نے کہا بالکل پریشر لیا کسی چیز کا، تو باقی ماشاءاللہ زبردست تھا. چند ایک کمیاں ہیں جو قابل ذکر ہیں جن کو دور کرنا ضروری ہے. باڈی لینگویج، آپ کی آدھی بات باڈی لینگویج سمجھاتی ہے. تو اگر آپ ہاتھ نیچے رکھ کے ہی تھوڑا سا ہاتھ یوز کریں گے نا تو پبلک نہیں دیکھ پائے گی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ کے انداز سے سمجھ میں نہیں آئے گا. دوسری بات یہ کہ جب، بہت اہم بات ہے یہ، جب ہم عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں اور کوئی دنیاوی مثال اور ایگزامپل سے لنک کرتے ہیں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک جملہ کہہ دینا ہے اور محتاط ہو جائیں گے آپ. وہ جملہ یہ ہے کہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل. صحیح. انہوں نے جب حدیث کی ابتدا کی، حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، کچھ دوائیوں کے نام لیے، کوئی معجون کا بھی ذکر کیا شاید کہ یہ کھا لینا وہ کھا لینا. یہ مطلب حدیث چل رہی تھی اور اچانک سے اس طرح کی مثالوں کا ذکر بالکل دنیاوی. تو بلا تمثیل کا ایک ورڈ کہہ دیتے ہیں بلا تشبیہ، یعنی صرف یہ ہمارے سمجھانے کے لیے، ہمارے سمجھانے، مثال بنتی تو نہیں ہے، ہمارے سمجھانے کے لیے. بہت اہم نقطہ ہے. اچھا، اسی طرح سے الفاظ کی ادائیگی میں سمجھ آ رہا ہے، وہ اعتماد کی وجہ سے شاید ہو گیا، سمجھ آ رہا ہے، اس طرح سے ادا ہوگا. آدھی تقریر کے دورانیے میں ایک چیز جو میں نے بہت اہم نوٹ کی، کئی اور مقررین نے بھی خطاب کیا ہے، ابھی حصہ لیا، تو اس میں جب وہ گفتگو کر رہے تو اپنی گفتگو میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سمیٹا ہے، پوائنٹس کو، واقعات کو. تو یہ بہت اہم بات ہوتی ہے. آپ کا جتنا وقت ہے آپ اس میں اتنے انمول موتی سمیٹ کے لے آئیں. آپ کی آدھی گفتگو میں صرف وہ واقعہ چل رہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو کملی بچھا دی اور نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا. اور آخری اور اہم بات آئی کانٹیکٹ، یعنی کلام میں جامعیت بھی ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آئی کانٹیکٹ، آپ جب تک کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کریں گے اسے اجنبیت فیل ہوگی
کہ شاید میں یہاں بے مقصد بیٹھا ہوں، مجھ سے تو بات ہی نہیں ہو رہی. ہم بھی شفقت کے محروم تھے، حضرت ہماری طرف دیکھیں تو کبھی کبھی نگاہ ہو رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ آئی کانٹیکٹ یہ بہت ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. واہ واہ واہ، بہت اچھے، ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ شیخ صاحب، آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں محمد عاقب گل کے حوالے سے. پروفیسر صاحب آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ اچھی گفتگو تھی، لیکن محمد عاقب گل صاحب مجھے نہیں معلوم آپ رٹ کے آئے تھے یا ذہن میں محفوظ کر کے آئے تھے. تو پہلے یاد رکھیے کہ کسی تقریر کو اگر کرنا ہے اور رٹ کے آ گئے ہیں تو سمجھے آپ نے زہر پی لیا ہے. اللہ اکبر. بالکل بھول جائیں، اگر تقریر میں آنا ہے تو رٹنا بھول جائیے. اور پھر حضور کی عقیدت اور حضور کے اختیار کو کیا رٹنا، وہ تو وجود کا حصہ ہے، بیان کرنا ہے خالی. پہلے ایک بنیادی بات یہ ہے. دوسرا، تلفظات کے اندر میرا خیال ہے کہ یہ صرف یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، تقریباً جتنے ٹی وی چینلز کے اوپر تلفظات ہیں، بڑے بڑے اینکرز بھی بڑی غلطیاں، فاش غلطیاں کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پہ ہمارے معاشرے کی حرمہ نصیبی ہے کہ اردو بولنا نہیں آتی، یا کمزوری ہے اس میں، جو کہ ہماری قومی زبان ہے. شاید انگریزی زیادہ سیکھنے لگے ہیں ہم لوگ، اس وجہ سے ہوتا ہے. لیکن مدارس کے اندر جو بچے پڑھ کر نکل رہے ہیں، ان کے تو 3 ہی زبانیں تو ہوتی ہیں جس پر زیادہ توجہ ہوتی ہے. ان کی پہلی زبان جو ہے وہ عربی ہے، پھر فارسی ہے، پھر اردو. اس پر توجہ اگر نہیں ہے تو پھر مزہ نہیں آتا. بہرحال جیسے میں، اے ابو ہریرہ، اے، تو یہ ذرا سا. پھر اس کے بعد گفتگو میں حضور کے نشیب و فراز نہ بھولا. حضرت ابو ہریرہ کے واقعے کو جو بیان کرتے ہوئے جو طوالت اختیار کی گئی ہے اس میں، اس وقت کو اگر آپ اور امثال کے لیے استعمال کرتے تو بہت موزوں ہوتا اور نمبر اوپر آتے آپ کے. بہرحال حضور کے نشیب و فراز، گفتگو کے جو حضور کے نشیب و فراز تھے یا انداز جو تھا حضور کا، اس میں کہیں نہ کہیں لفظ گفتگو، ورنہ حضور کے نشیب و فراز اور حضور کے گفتگو کے نشیب و فراز میں فرق ہے. پھر اسی طرح پھیلاؤ کے اندر بھی ذرا سا دیکھتے، انقلاب، وجد کو، کچھ چیزیں ہیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. مجموعی طور پر ٹھیک ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے ہم سب کے لیے، اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے حضور کے صدقے. اچھا پروفیسر صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ کی گفتگو سے جو میرے ذہن میں آیا کہ آپ نے کہا کہ بھائی رٹا نہیں ہوتی تقریر میں. جو یہ جو مشکل الفاظ اس میں تقریر میں، عموماً فن تقریر کی اگر بات کی جائے، جب بندہ کمپٹیشن میں حصہ لیتا ہے تو اس میں بہت سارے جملے ایسے ہوتے ہیں جو نارملی اسپیچز میں یا بیانات میں استعمال نہیں ہوتے، جو مطلب بندے کو یاد کر کے جو بندہ بیان کرتا ہے نا، اس میں استعمال ہوتے ہیں یا تقریری مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا بھائی رٹا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، تو کیا بالکل گنجائش نہیں ہے کہیں بھی؟ نہیں، ایک بات آپ سے عرض کروں. دیکھیے، ایک طریقہ ہوتا ہے فن تقریر کا، ایک وہ مرحلہ ہوتا ہے جب ہم اپنے گھر میں سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی ادائی یا اس کے تلفظات کی طرف توجہ، تو وہ چاہے وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کو سنا رہے ہوں، اکیلے بول رہے ہوں، تو وہ تو بالکل ایک الگ چیز ہے. لیکن جب آپ میدان عمل میں آ گئے تو اب آپ کے پاس یہ صلاحیت ضرور ہونی چاہیے محنت کر کے کہ وہ جو حصہ ہے کہ اگر آپ بھول بھی جائیں تو اس کو کس طریقے سے آپ کو ریکنیکٹ کرنا ہے. کیونکہ آپ رک گئے اور اس کے بعد آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو آدھا تو آپ نے ویسے ہی ختم کر لیا اپنے آپ کو. جی. اور اس کے بعد چلیے، اگر آپ نے ری آرگنائز بھی اپنے آپ کو کیا ہے تو تب بھی آپ کو اس کے اندر بولنے کا وہ ملکہ حاصل ہونا چاہیے، اور یا وہ سلیقہ حاصل ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی تمام صلاحیتوں کو اس وقت جب کہ میں سب بھول گیا ہوں کہاں تک لے جا سکتا ہوں. واہ واہ. تو پھر لہجے کے اندر لے جائیے آپ، واہ واہ واہ. اپنے انداز میں لے جائیے، اور بات وہی کہیے لیکن انداز کچھ مختلف ہو، تاکہ وہ حصہ جس کو ہم کہتے ہیں میک اپ پارٹ، وہ ٹھیک ہو جائے. یعنی آپ کی گفتگو کا جو ماحصل ہے، جتنا مجھے مستحضر ہوا ہے پروفیسر صاحب، وہ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ جملے ایسے ہیں کہ جو آپ کی تقریر کے حسن کو بڑھائیں گے. وہ اگر آپ نے رٹے ہوئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر جو اصل کانٹینٹ آپ نے ٹاپک کے حساب سے دینا ہے نا، وہ آپ کا رٹا ہوا نہ ہو، وہ آپ دل سے بیان کر رہے ہوں. دیکھیے نا، ایک بات آپ سے عرض کروں. مثال کے ماشاء اللہ آپ پاکستان کے عالم اسلام کے بہت ہی معروف نعت خواں ہیں، خوبصورت بولتے ہیں، خوبصورت لکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم نے پاکستان کے مختلف چینلز کے اوپر ساتھ ماشاء اللہ گفتگو بھی کی بیٹھ کر.
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طرز بھول جائیں، ہم، لیکن بہترین نعت خواہ وہ ہے کہ اگر طرز بھول گیا ہے تب بھی وہ طرز کو نبھانے کے لیے کوئی نہ کوئی وہاں اس وقت راستہ اختیار کرے، واہ واہ، اور اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ کمی ہے وہاں۔ ہم، ایک مقرر اگر تقریر کرتے ہوئے کسی حصے کو بھولتا ہے تو بھولنا فطرت ہے۔ جو معروف ایک مقولہ ہے عربی زبان کا کہ الانسان مرکب عن الخطأ والنسیان، ہم، کہ ایک انسان جو ہے وہ خطا اور نسیان کا مرکب ہے، یعنی اس کا آمیزہ ہے۔ جی، اب اگر غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، غلطی ہم سب سے ہوتی ہے، انسان تو ہے نا، تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے؟ اشعار کا بھی ایک تناسب ہو، الفاظ کی بھی ترتیب واہ ایک واہ، خاص زاویے سے ہو، واہ واہ۔ ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی باڈی لینگویج ہے آپ کو دائیں اور بائیں مخاطبت کے اندر اپنے رکھنا ہے، سامنے بھی رکھنا ہے، مائک کو کیمروں کو بھول جانا ہے کہ کیا ہے سامنے، ہم، تب تو خطیب ہوں گے۔ لیکن اگر مائک آپ پہ سوار ہو گیا، کیمرے آپ پہ سوار ہو گئے، تو پھر یاد رکھیے کبھی خطیب نہیں ہو سکتے آپ۔ بہت اچھے، بہت اچھے